میرا نام فوزیہ یوسف ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میرا سوال بھی موم ہی سے ہے کہ آپ اکثر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا حوالہ دیتی ہیں کہ لا سے سبق شروع کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جب میری جو ملاقات تھی، جب وہ لاہور واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک بات کہی کہ بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو۔ تب تو مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ تب تک تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بہت لمبی لمبی تسبیح سوا لاکھ تو پڑھنا میرے الٹے ہاتھ کا کام تھا، پڑھتے رہنا۔ میں نے سوچا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو گریجولی اوور دا ایئرس قلندر پاک کی رہنمائی اور پھر سید بابا جان کی جو ساری مینٹورنگ اور سارا، اسے پتہ یہ چلا کہ لا کا مطلب ہے اپنی نفی کرنا۔ اچھا، قلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا ہیرو بننے کے لیے اپنے آپ کو زیرو کرنا پڑتا ہے۔ ہیرو تو پتہ نہیں بنے لیکن زیرو کرنے میں بہت زندگی گزر جاتی ہے۔ اب اپنی نفی کا مطلب، اور خاص طور پہ یہ کاکیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ فرماتے تھے گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے۔ تو اگر کاکی اپنے آپ کو نہیں مٹائے گی، اپنا تھوڑا گیون نہیں کرے گی، تھوڑا 2 سٹیپ پیچھے نہیں ہٹے گی، تو وہ گھر ایک جہنم بنا رہے گا۔ اب اس میں لا کے اندر ہمارے اندر بے انتہا شور ہے، بے انتہا خواہشات ہیں، بے انتہا ایکسپیکٹیشنز ہیں، بے انتہا نفرت ہے۔ ماضی کو ہم نے نہیں چھوڑنا، گلے شکوے ہم نے نہیں چھوڑنے، بلیسنگز کی طرف ہم نے نہیں دھیان دینا۔ دیٹ گوز فار دا بوائز ٹو، زیادہ خوش نہ ہوں، اٹس ناٹ جسٹ دا کاکیز، ان کے اندر بھی بہت انگریٹفلنس ہے، لمبی لمبی خواہشات ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب پھر ان چیزوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، اس کا قصور ہے، ساس کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے، ماں کا قصور ہے، بچوں کا قصور۔ اگر ہم کبھی اپنی طرف دیکھیں، اپنی نفی کریں، اپنے اندر غور کریں کہ کیا وجہ ہے، یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے، اس شور کو کیسے کم کرنا ہے۔ تو اس میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے سبق تھے کہ بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی، کیسے بناتی؟ جب کاکی اٹھ کے میاں کے ساتھ مقابلے پہ کھڑی ہو جائے گی کہ تم زیادہ ہو، تو یعنی بھول جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو رولز ہیں، اسائنڈ رولز ہیں، ان سے ہٹ کے کہ نہیں میں آئی ایم ایز سپیریئر، بلکہ مور سپیریئر۔ میرے پاس تو ایسے بھی آتی ہیں کہ ہمیں باپ کا پیسہ بہت ہے، ہمیں فلانا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو اندر اپنی نفی تو ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو سپیریئر کرنا اور ڈیمانڈنگ رہنا، اور پھر انڈیو ایکسپیکٹیشنز رکھنا کہ مجھے، اور جیسے مجھے آج ایک میری کلائنٹ کہہ رہی تھی، آج ایک کل کہتی، میں تو اس ایکسپیکٹیشن سے آئی تھی کہ میرا میاں مجھے رکھے گا کوئنز کی طرح، جو میں چاہوں گی وہ ہوگا، ڈاکٹر ارم جیسا میں چاہوں گی، صرف میری طرف دیکھے گا، میری سنے گا، اور جیسے جیسے میں کروں گی مجھے ہاتھوں پہ پھولوں کی طرح رکھے گا۔ 12 سال ہو گئے کاکی سونی کی شادی کو، آج تک اس ڈاؤٹ میں ہی ہے کہ میں آئی ایم ڈس اپوائنٹیڈ، آئی ووڈنٹ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں پھر ہو سکتا میرے پاس اور بھی آپشنز تھے۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جیسے میں اپنی گرلز کو تو ہمیشہ سمجھاتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹا اٹس اے ریالٹی ناٹ اے فینٹیسی، ویک اپ، اٹس ٹائم فار دا ریئل لائف۔ اور کاکی کیسے گھر کو جنت یا جہنم بناتی؟ کاکی میں پیشنس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو مٹانا، ظاہر ہے جب ہم نئے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی حکومت ہوتی ہے مدر ان لاء کی، وہ بھی بیچاری یہی سن کے آئی ہوتی ہے، اپنے میاں کے گھر جاؤ گی تو وہاں جا کے جو مرضی کرنا۔ اب آلریڈی جو ایک بیٹھی ہیں، اب آپ جا رہے ہو تو شہزادیوں کی طرح تو کیسے ٹریٹمنٹ ملے گی؟ وہاں ملکہ عالیہ آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ بڑے سالوں سے ہیں، تو پھر جا کے ان کے ساتھ ذرا ٹف ٹیف شروع ہو جائے گی۔ اگر ساس نے کچھ کہہ دیا ہے تو سخت منہ پھلا لینا، آج کل کی تو لڑکیاں دروازے پٹکنے، پاؤں پٹکنے، اور اونچی اونچی آگے سے انگریزی میں سنانی، ساسیں بھی خیر ماشاء اللہ کم نہیں ہیں، وہ بھی انگریزی ہو یا اردو پنجابی اس میں برابر کی رکھتی ہیں۔ پستہ بیچارہ میاں ہے، لیکن اتنا بھی وہ بیچارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو بیلنس کرنا آئے تو پھر لڑائی جھگڑے نہ ہوں، نہ وہ جا کے ماں کی سنے کہ اٹھی سن لے لیکن ریئیکٹ نہ کرے کہ اچھا امی میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں،
ਮਾਂ ਨੇ ਆਤੇ ਸਾਥ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ मुंह नहीं लाती, काम कोई नहीं। तो जो टिपिकल हर सास के घर में ही होता है, यानी कि सासें ऐसी ही होती हैं। माँ जैसे कलंदर पाक फरमाते थे, बेटा बाबा मामे पापे एक जैसे होते हैं। सो एवरीवेयर इट्स द सेम स्टोरी। अब वो जाके तो बजाय इसके कि बीवी पे चढ़ाई कर दे, अच्छा चढ़ाई उसने क्या करनी है, वो एंटर होते साथ बीवी शुरू हो जाएगी, तेरी माँ ने आज ये कहा है, तेरी माँ ने आज वो कहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं फलाना नहीं करती। तो बस नफ़ी का सबक, ला का सबक तो चला ही गया ना, बर्दाश्त किधर गई, दरगुजर किधर गया, लेट गो करना किधर चला गया। तो बस वहीं से फिर टिफ टैफ शुरू होती हैं। और मैंने देखा है कि 27-23 साल के बाद भी मुझे काकियाँ कहेंगी, डॉक्टर इरम दरअसल हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। और ये तब कहती हैं जब उनके टीनेज बच्चे दे कम with the psychological problems, aggression problems, behavioral problems हैं, पढ़ाइयाँ नहीं सही हो रही, relationships ख़राब हैं, स्कूल या कॉलेज से शिकायतें आ रही हैं, ड्रग्स पे चले गए हैं, तो नेचुरली आई डू कॉल इन द फैमिली। और फिर मुझे सुनना यही पड़ता है कि दरअसल हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो जब आप सरेंडर ही नहीं करोगे, जब आप ये सबक ही नहीं सीख के जाओगे घर से کہ بیٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کاکی میں زیادہ برداشت رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. کیونکہ میں نے اپنی ایک کلائنٹ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ پرائیورٹی کیا ہے؟ نیچرلی بچے اور اپنی ذات ہے، میاں تو بالکل اینڈ میں آئے گا کیونکہ اس کی ماں ایسی ہے اور اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے. بٹ ہاؤ واٹ ہی گیونگ یو، ہاں ٹھیک ہے پیسے دیتا ہے، پیسے تو میرے پاس اپنے بھی بہت ہے، میرے باپ کا پیسہ بہت ہے، میں خود بہت کماتی ہوں. اوکے تو پھر وہ یہ کانفلکٹ رہتی کہ شوڈ آئی کنٹینیو ود دس مین آفٹر سو مینی ایئرس آف میرج اور شوڈ آئی گو فار اندر آپشن، شوڈ آئی. تو یہ جب رفٹ رہے گی تو اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. بچوں میں پھر آپ ADHD دیکھتے ہو، بچوں میں آپ ایگریشن دیکھتے ہو، بچوں میں آپ مس بیہیویئر دیکھتے ہو. تو اس لیے لا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اپنے آپ کو اپنے سرنڈر کرنا ہے. اگر آپ سرنڈر نہیں کرو گے تو پھر لائف از گوئنگ ٹو بی ویری میزریبل. اینڈ اٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو women only یا not apply to wives only. it has to be both ways ہونا چاہیے، مردوں میں بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ مردانگی جو ہے نا کہ میں مرد لگا ہوا ہوں، یہ بھی بڑا پرابلم ہے. کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ میں ایسے چاہتا ہوں، کیونکہ اور پھر میں نے آئی ہیو سین ویری ایبیوسو ریلیشن شپس آلسو، فزیکلی بھی ہوتے ہیں، وربلی بھی ہوتے ہیں، بیکاز دے فیل دے ہیو دا رائٹ کہ وہ بلی کر سکیں بیویوں کو، وہ جو ان کا دل کرے کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا. لا کا سبق صرف کاکیوں کے لیے نہیں ہے، لا کا سبق مردوں کے لیے بھی ہے، لا کا سبق بچوں کے لیے بھی ہے. اگر پیرنٹس میں ہوگا تو بچوں میں بھی آئے گا. یہ بڑی بڑی ڈیمانڈز، بڑی بڑی خواہشات، بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کو ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں اور ریلیشن شپ پرابلمس میں اور پھر نشوں میں دھکیل دیتی ہیں، کیونکہ آپ کا پیس تباہ ہو جاتا ہے. اور لا میں بہت ضروری جو چیزیں ہیں جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی تھیں کہ بیٹا بابا ہر مسئلہ، پرابلم، بیماری، بے سکونی اللہ سے دوری میں. تو اگر ہم اللہ کی طرف دیکھیں گے تو بہت سی چیزوں میں ہمیں لا سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کی نفی کریں گے، اللہ کے احکامات کو دیکھیں گے، مانیں گے، تو ہی ہماری زندگی اور ریلیشن شپس میں سکون آئے گا. کیونکہ جو بھی ہمارے جھگڑے اور جو ہماری خواہشات اور ہماری پرابلمز اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جس میں بے سکونی ہوتی ہے، اور وہ سارے کا سارا اگر ہم غور کریں تو وہ سب اللہ کی تابع داری میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے. کیونکہ اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدے کے لیے کہتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. دیٹ از ناٹ کہ ہم نے فزیکلی سجدہ کرنا ہے، دیٹ از کہ یو ہیو ٹو اس کے ساتھ ادب میں رہنا ہے، اس کو اوبے کرنا ہے، اس کو پرائیورٹی دینی ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کامیاب شادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے خامد کو اپنے باپ سے زیادہ عزت دیں اور اپنے بچوں سے زیادہ پیمپر کریں اور پیار کریں، تو یو ول ہیو اے ویری سکسیزفل میرج. اور اس کے لیے
لا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو مٹانا. یہ بھی ویسے میں کہتی ہوں کسی فقیر کی نگاہ کے بغیر بڑا مشکل کام ہے، اور یہی سبق جو ہے وہ آپ کو زندگی میں بہت آگے تک لے کے جاتا ہے، کامیابیوں میں لے کے جاتا ہے، آپ کو فرسٹریشن سے اور انگزائٹی اور ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے.